بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. معزز حاضرین، کل ہم نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کا آدھا حصہ بیان کیا تھا اور اب بقیہ آدھا انشاءاللہ تفسیر میں ہم مکمل کر لیں گے. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ فجر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھایا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، اور قسم ہے آخری 10 راتوں کی. والشفع والوتر، طاق کی اور جفت کی. معنی کیا ہے اس کے ذرا سمجھیے. یہ جو آخری 10 لیالی عشر جس کو کہا گیا، اس سے مفسرین نے ایک بات یہ بیان فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. طاق اور جفت کی جو قسم کھایا، اس سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ 10 مبارک راتیں طاق اور جفت جو چھانے والی ہیں، اس سے مراد یہ جو ہم رمضان المبارک کا آخری دہا جو لیلۃ القدر کی تلاش میں گزارتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے. اس حیثیت سے ان راتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ یہ 10 مبارک راتیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا اور فرعون کا. اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمایا کہ الذین طغوا فی البلاد، عاد، سمود اور فرعون، ان لوگوں کو ہم نے اسی لیے ہلاک کیا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی مچا کر رکھا تھا. الذین طغوا فی البلاد، سرکشی کیسے؟ ظلم، زیادتی، فتنے، یہ سب چیزوں کو انہوں نے بڑھا کر رکھا اور فساد میں اضافہ کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گھات میں رہتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اس کے معنی کیا ہے؟ گھات میں کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک فوجی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سرحد پر چھپا کر رکھتا ہے، لیکن مستعد رہتا ہے اپنے دشمن کے انتظار میں. جب بھی کوئی دشمن ہمارے ملک کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی مستعدی کا اظہار کرتا ہے. تو آدمی کا چھپ کر بیٹھنا اور اپنے دشمن کا انتظار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے گھات میں بیٹھنا، انتظار میں بیٹھنا. اب اللہ تعالیٰ گھات میں ہے کہ معنی کیا ہیں؟ جتنی بھی سرکشیاں اللہ کے خلاف کی جا رہی ہیں، وہ سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس موقع کا انتظار ہے. جب موقع آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں. عاد کو موقع دیا، سمود کو موقع دیا، فرعون کو موقع دیا، شاید کہ وہ سدھر جائیں گے، لیکن سدھرنے کا نام و نشان نہیں لے رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے اوپر جھپٹ لیا، اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے معلوم؟ اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کی پکڑ اس وقت آتی ہے کہ جب بندے غفلت کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. مستعدی میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا نا اور ایسے پر نہیں، اللہ انتظار کر رہا ہے. آج جو کچھ بھی سرکشی زمین پر چل رہی ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. موقع کا انتظار ہے اور اللہ تعالیٰ اس موقع کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا. اس کے بعد ایک آیت، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بیان فرمایا. وہ فطرت یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر نعمتیں نازل کرتا ہے، تو وہ سب کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری توقیر کی ہے، میرے رب نے میری عزت افزائی کی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے سختی کرتے ہیں، مشکلات سے دوچار کرتے ہیں،
تو وہ فوراً ناشکرا بنتا ہے, کہتا ہے فیقول ربی اہانن, میرے رب نے میری توہین کر دی. سبحان اللہ. دیکھیے انسان کی فطرت ناشکری کیسی ہے. تھوڑا ملا تو اللہ کا فضل ہے بھائی, اچھا ہوں. اللہ تھوڑا سا کھینچ لیا, ارے کہاں ہے, کاروبار نہیں چل رہا, سیزن نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, انسان کی فطرت میں ہے, کیونکہ انسان بہت بڑا جلباز ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ خوشحالی میں بھی ادا کرے اور بدحالی میں بھی ادا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات یہ بیان فرمائی, جس میں ایک نفس کا ذکر فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس, اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کر لوٹ جا اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جا اور اللہ کے عباد بندوں میں اپنا شمار کر لے. معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بتایا سورہ یوسف میں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. یہ ایک قسم ہے نفس کی. نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک ہے نفس امارہ, جس کا ذکر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا گیا. یہ وہ نفس ہے جو لوگوں کو صرف گناہوں کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, یقینا نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. اس سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کا رحم و کرم نازل ہوا. نمبر 1. دوسرا ہے نفس لوامہ, پچھلے درس میں آیا تھا سورہ قیامہ میں. اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی کہ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیوں کیا. اس ملامت کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. نفس امارہ کے مقابلے میں یہ نفس اچھا ہے. سب سے بدترین نفس نفس امارہ. اس کے بعد کی کیٹیگری کا نفس لوامہ. یہاں جو نفس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. اس کے معنی کیا ہے؟ ایسا نفس جو گناہوں کو کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے, لیکن یہ نفس کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ کام دنیا میں مت کرو, آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا. یہاں صبر کرو. تو آدمی صبر کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا. نفسوں میں سب سے بہترین نفس یہ ہے. جیسے آپ دولت مند ہیں, پیسے والے ہیں, آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سونے اور چاندی کے برتن ہو جائیں, لیکن نفس مطمئنہ کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, یہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے, آخرت والوں کے لیے ہے جو ایمان والوں کو دیا جائے گا. اس کی وجہ سے وہ نفس پرستی سے اور مختلف قسم کے گناہوں سے وہ دور رہتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائیں, تاکہ ہم دنیا کی آسائشوں سے بچ کر آخرت کی آسائشوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ بلد کا. یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھایا ہے اور اس کی حکمتوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ انسان کی فطرت بیان کیا اور انسان کے گمان کو ظاہر کیا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. انسان یہ گمان کر لیا کہ ہم اس پر قدرت رکھنے والے نہیں ہیں, اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا, ہائے ہائے کرتا ہے کہ میرا مال ہلاک ہو گیا, کیونکہ اس کا گمان اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرنے والا ہے. اور کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آدمی کہیں بھی چلا جائے اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا. روح زمین کا کوئی بھی مخلوق اس کو دیکھے گا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں میں دیکھنے والا ہے, دن کے اجالوں میں دیکھنے والا ہے, زمین کی تہوں میں اللہ نگرانی کرنے والا ہے, ہواؤں کی بلندی میں اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے. ہم میں کا کوئی بھی انسان اللہ کی نگرانی سے بچا ہوا نہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ. اسی لیے عبادت کا جو مفہوم سمجھایا گیا وہ مفہوم کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ سوچ کر عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی نگرانی سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. یہ کائنات سوئی ہوئی ہے, یہ کائنات انجان ہے, لیکن اللہ کی نظروں سے ہم بچے ہوئے ہرگز ہرگز نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی جو نعمتیں نازل کیا ان عظیم نعمتوں کا ذکر کیا. الم نجعل لہ عینین, کیا انسان غور نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائی؟ ولسانا وشفتین, اس کو ایک زبان عطا کیا
اور یہ 2 ہونٹ عطا کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے اس کو 2 راستوں کی ہدایت عطا فرمایا. کون سے 2 راستے ہیں؟ ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ چیز پر غور کرو. الم نجعل لہ عینین، آنکھ انسان کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کسی انسان کو محروم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ دوسری نعمتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. عموماً آپ دیکھیں جو نابینا ہوتے ہیں ان کی ذکاوت اور ان کی ہوشیاری کو، ان کی ذہانت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ہم بھولتے ہیں لیکن وہ بھول نہیں پاتا. ایک نعمت سے بندہ محروم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ نے احسان کے طور پر کہا ہم نے تجھ کو دیکھنے والا بنایا اور 2 آنکھیں بنائی. دوسرا زبان عطا کیا ایک. کیوں؟ چکھنا اسی زبان سے ہے، بولنا اسی زبان سے ہے، لذتیں اسی زبان پر قائم ہیں، سچ اور جھوٹ اسی زبان پر ہیں. چلیے زبان کا ذکر کر دیتا تو کافی تھا، لیکن ہونٹوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ زبان کا بولنا ہونٹوں کے بغیر ناممکن ہے. یہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو پھر ہماری زبان چلتی ہے، الفاظ ادا ہوتے ہیں، حروف ادا ہوتے ہیں. گویا اللہ نے دیکھنے کی طاقت دے کر احسان کیا اور بولنے کی طاقت دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. اب آپ دیکھیں کہ جانور ہیں، جانور ہماری طرح کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ ان جانوروں کو ہماری طرح کے ہونٹ بھی نہیں ہے. ان کی بولی وہ سمجھتے ہیں لیکن ان کی بولی ہم نہیں سمجھتے. لیکن اللہ کے سامنے ہم جو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو ہم کو دیا. اس نعمت پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دیا کہ گردنوں کو آزاد کرانا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، یا پھر بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، یتیم کی سرپرستی کرنا یہ بہت بڑے بدلے کی بات ہے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کا خیال کرنا یہ بھی بہت بڑے اللہ کی رحمت کا تقاضا کرتی ہے. دیکھیے کتنی باتیں اللہ نے کہا. یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہی خدمت خلق ہے، یہی انسانیت کے لیے اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. لیکن میرے بھائی میں ایک بات کی طرف آپ کے رہنمائی مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے مسکینوں کو کھلانے کی عادت تو آج ہمارے پاس ہے. بعض ایسے دلدار لوگ بھی ہیں، بہت کم ہیں لیکن ہیں، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. لیکن میرے بھائی پورے امت مسلمہ کی غفلت آج اس جانب ہے کہ قیدیوں جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف نظر کرم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہ آج رمضان کا مہینہ چلا گیا، نہ جانے وہ مسلمان قیدی کس حالت میں ہیں ہم نہیں جانتے. ان کو آزادی دلانے کے لیے ملت کی کوئی جدوجہد نہیں ہے. ایک موٹے تخمینہ اندازے کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ ہمارے ملک میں آج سے 3 سال پرانے سرویئی رپورٹ کے حساب سے یہ بات آئی کہ 86,000 مسلمان قید خانوں میں ہیں. اور ہمارے جو تلنگانہ کی جیل ہے اس میں 5,500 قیدی موجود ہیں. اور ان قیدیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر 2,000 روپے سے 20,000 روپے تک کے ان کی ضمانتیں دے دی جائیں تو وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، لیکن ان کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ادا کریں اور آزاد ہو جائیں. بتلائیے کون اس موضوع پر کام کر رہا ہے؟ زکوٰۃ کے 8 مدات میں خاص مد اللہ نے اس کا رکھا. ہمارے زکوٰۃ نکالنے والے یتیموں کو، غریبوں کو یقیناً دیتے ہیں، مدارس کو بھی دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے ہم ایک مد نکال کر نہیں رکھتے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی قیدی کو آزاد کروانے کے لیے ہم کچھ لوگوں سے رجوع ہوتے ہیں تو ان کا دل خوف کھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ ہم یہ مد میں پیسہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم نے کیا گزشتہ سال کہ ایک ایسے ہی مسلمان قیدی تھا جس کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا.
اور ڈالنے والے بھی ایک مسلمان عورت جس نے اس کے اوپر تہمت لگائی، واچ مین مسلمان غریب، اور 6 مہینے سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک نازیبا کیس، پوسکو کا کیس لگا دیا گیا، اور شہر کے نامے گرامی وکیل نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا کیس لڑوں گا، لیکن وہ بیچارہ کچھ دینے کا اہل نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب اس کو آزاد کرانے کے لیے میں ذاتی طور پر کئی ایسے سرمایہ داروں کو سے رابطہ کیا، کہا کہ ایک معاملہ ہے، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو دے دیجئے تاکہ اس کو آزاد کروائیں، لیکن سب خوف کے مارے جو ہے نہیں، قیدی کو آزاد کرانے کا ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے شیخ، اور آپ بھی مت پڑو یہ لفڑے کے اندر۔ ارے عجیب بات ہے، بعد میں سود کے پیسے جو بینکوں میں مالداروں کو پڑے ہوئے ہیں، 3 افراد سے سود کا پیسہ لے کر وہ بچے کو آزاد کروانا پڑا، 65,000 روپے کی ضمانت دے کر۔ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، گردنوں کو آزاد کراؤ، قیدیوں کو آزاد کراؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ تو پرانی رپورٹ ہے، ابھی جو 6 ریاستوں میں دنگے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ہزار مسلمان تو یوں ہی قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ اتنے معمولی چیزیں اگر ان پر صرف کی جائے گی، اسی لیے امت کو چاہیے، چونکہ ہمارے پاس اجتماعی بیت المال کا نظام نہیں ہے، اسی لیے جب ہم زکوٰۃ نکالیں تو قیدیوں کا ایک مد بھی نکال کر رکھیں۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ایسے نکال لیا، ایسا دے دیا، نہیں، آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ایک اس کی کاپی بنائیے، اس میں حساب کتاب رکھیے زکوٰۃ کا، جس مد کا مستحق آئے گا آپ اس کا پیسہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں سے برابر دے سکتے ہیں۔ یہ نظام قائم کریے اپنے پاس، ورنہ صورتحال بڑی سنگین ہوگی کہ مسلمان بچے اسی طریقے سے، آپ دیکھیں اخبار میں 23 سال کے بعد بچے کی رہائی ہوئی، وہ لڑکا 19 سال کی عمر میں جیل میں گیا، 23 سال کے بعد رہا ہو گیا اور باعزت رہا ہوا، اس کی ماں کا انتقال، والد کا انتقال، نہ جانے گھر میں کتنی خوشیاں آئیں اور کتنے غم آئے، 23 سال تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور ایسے بہت سے قیدی آج ہماری جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو جیل خانوں میں 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے رہائی کے انتظامات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہاں پر اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ غلاموں کو، قیدیوں کو، گردنوں کو آزاد کرانے کا انتظام کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی اہل ایمان سے سوال کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، اور آسمان کی اور زمین کی قسم کھائی، اور نفس کی قسم کھائی کہ جس کو بنایا گیا۔ نفس کیا ہے؟ یہ نفس کی تعبیرات الگ الگ اہل علم نے کہا، یہ نفس دل کو نہیں کہا جاتا، بلکہ خون میں خواہش کے طور پر ایک چیز دوڑتے رہتی ہے، اس کو نفس کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دل کے جو افکار، نظریات اور خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کو نفس کہا گیا۔ المہم نفس بہت اچھی چیز بھی ہے اور نفس سب سے بری چیز بھی ہے۔ اگر یہ نفس کو اللہ کے حوالے کیا گیا تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر یہ نفس کو شیطان کے حوالے کیا گیا تو پھر یہ نفس ہم کو شرک کرا کر دم لینے والا ہے، اسلام سے خارج کرا کر ہم کو دم لینے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مجرمین کا تذکرہ کیا جن کے پاس نبی آئے، اور نبی آ کر اس قوم کو دعوت دین دیا، تو اس قوم نے کیا کیا؟ نبی کی نافرمانی کی، اور اللہ کی عطا کردہ ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے پیروں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ پہلے دیکھیں گے اللہ عذاب لاتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے چلو اللہ کی نشانی کیوں ہی ختم کر دیں گے۔ اس اونٹنی کے پیروں کو انہوں نے کاٹ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذابوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی سمود۔ اللہ اکبر! اللہ کی کسی بھی نشانی کا ہم پاس و لحاظ کریں اور اللہ کی کسی نشانی کی ہرگز توہین نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ لیل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھایا ہے، جس میں رات کی قسم، دن کی قسم، اور اپنی تخلیقات کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
ہم نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتیٰ, اور ان کی کوششیں قابل قدر ہیں. واما من آتا واتقى, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو تقوی عطا فرمایا اور بہترین گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا. فسنيسره لليسرى, ایسے اچھے لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں. کون سے اچھے لوگ ہیں وہ؟ کہ ایسے مرد اور عورت جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور قول صدق, اچھی بات گفتگو میں اچھا پہلو اختیار کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرماتا ہے. جو لوگ بخیلی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات پیدا فرماتا ہے. یہاں دو باتیں معلوم ہوئی. آسانیاں سچائی کی بنیاد پر ہیں, تقوی کی بنیاد پر ہیں, اور مشکلات جھوٹ کی بنیاد پر ہیں اور زبان کی گندگی کی بنیاد پر ہیں. اسی لیے انسان آہستہ آہستہ اندھیروں میں پڑا رہتا ہے اور دلدلوں میں پھنسا ہوا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو ذکر فرمایا. یہ سورہ ضحیٰ کیا ہے, اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں. سورہ ضحیٰ ساری صورتوں میں اتنی معیاری صورت ہے علم کے لحاظ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جتنے قراء ہیں وہ لوگ مسابقات میں سورہ ضحیٰ کو پڑھتے ہیں, یا جو بڑا قاری کہلاتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے سورہ ضحیٰ دی جاتی ہے کہ چلو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرو. قواعد کے طور پر تجوید کے قاعدہ اول سے لے کر تجوید کے قاعدہ آخر تک سارے قواعد اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ اس صورت کا اعجاز ہے. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے تجوید کا جو اس صورت سے چھٹا ہوا رہے گا. اسی لیے قراء کرام کو اس صورت میں آزمایا جاتا ہے. ان کی کامیابی, ان کا امتحان اس صورت کے اندر لیا جاتا ہے کہ وہ تلاوت میں قواعد کا, مخارج کا کس طریقے سے خیال کر رہے ہیں. وہ چیز کو آزمانے کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں تجوید کے تمام رموز, تمام پیمانے, تمام قواعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھایا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چاشت کا وقت کیا ہے؟ موٹا موٹا 11 بجے کا وقت, جہاں پر سورج تھوڑا سا شباب پر آتا ہے, یہ چاشت. اور ایسے وقت میں چاشت کی نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا فرمایا وہ لوگ چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں. چاشت کی نماز کی بڑی اہمیت بتائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان کے خطاب کر کے فرمایا, الم یجدک یتیما فآوا, اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا, پھر ہم نے آپ کو پناہ عطا فرمایا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. بچپن میں ماں کی پرورش چل رہی تھی, اس دوران ماں کا انتقال ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دادا کے حوالے کر دیا. چند دنوں میں دادا کا انتقال ہو گیا. بالکل آپ کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کو توفیق دیا. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھے. نبوت مکے کی زندگی میں, نبوت کے بعد مکے کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ سہارا جوانی میں, جوانی تک, جوانی ادھیڑ پن آپ کے چچا نے آپ کو سہارا دیا. لیکن اتنے طویل سہارے کے بعد بھی وہ چچا ایمان لانے سے خاسر رہ گئے. بطور احسان کہ اللہ نے کہا, اے نبی تم یتیم تھے, ہم نے تم کو پناہ عطا کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ضالن کے معنی گمراہ نہیں ہوتے. دیکھیے یہاں نبی گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں. فہدا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. 40 سال ہونے تک اللہ کے نبی کے لیے بڑے, یعنی کہ ایسے 25 سال تک تو آپ کو بڑے امتحان کے مراحل سے گزرنا پڑا.
چونکہ والد نہیں تھے، والدہ نہیں تھے، چچا کی زندگی میں تھے، کاروبار کے مسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کئی مکے والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں میں بہت بڑے تاجر تھے. صرف ہم لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی تجارت آپ کرتے تھے. نہیں، خدیجۃ الکبریٰ سے پہلے اللہ کے نبی کے بڑے بڑے پارٹنرز تھے کاروبار میں. ان پارٹنروں میں کون کون تھے؟ آپ کے ایک چچا زبیر، وہ آپ کے پارٹنر تھے. ابو سفیان جو بعد میں آپ کی دشمنی کرے، ابو سفیان آپ کے پارٹنروں میں سے تھے. ابو بکر صدیق آپ کے پارٹنروں میں سے تھے. اور کئی ایسے کفار تھے بعد میں، انہوں نے اللہ کے نبی سے دشمنی مولا، ایمان کی بنیاد پر وہ بھی آپ کے پارٹنر تھے. لیکن آپ کا ٹھکانہ ایک جگہ نہیں تھا. کیوں؟ کبھی ادھر گئے، یہ ملک گئے، وہ ملک گئے، وہ ملک گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کروا کر. وہاں آپ کا ذاتی مکان بنا، وہاں پر آپ کا ٹھکانہ بنا. اسی لیے غار حرا میں جو واقعات پیش آتے تھے، اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی کس کے گھر آتے تھے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے. چچا کے گھر نہیں آتے تھے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی آئی، خدیجہ کے پاس جاتے تھے. کیوں؟ یہ ٹھکانہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے. اگر کوئی انسان اس کا ترجمہ کر دے گا اے نبی تم گمراہ تھے، ہم نے ہدایت دیا، یہ بات مطلق غلط. اللہ کے نبی بچپن سے لے کر نبوت تک کبھی گمراہی کا کوئی کام نہیں کرے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے، کبھی شراب کو آپ نے منہ نہیں لگایا، اور نہ کبھی غیر اللہ کی عبادت کیا. اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی اس سے محفوظ رکھ دیا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک جگہ کہیں پر باجا بج رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، وہ دیکھنے کے لیے گئے تو اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دیا تھا. جب صبح ہوئی، سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں پر پڑی تو آپ نیند سے بیدار ہوئے. یعنی جس نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے کیا، نعوذ باللہ، کیا وہ نبی گمراہ ہو سکتے؟ نہیں. سہارے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار تھے. اللہ تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کروا کر آپ کے گھر کو آباد کیا. یہیں سے صحیح راستہ یہ راستہ تھا. ایک ٹھکانہ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ احسان گنوا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیم کو جھڑکو مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو ڈانٹو مت. چونکہ اللہ جو بھی نعمتیں دیتا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تم اس نعمت کی شکر گزاری بجا لاتے رہو. یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا. اس کے بعد سورت کا آغاز ہوا، مختصر سی سورت، سورہ انشراح یعنی سورہ علم نشرح. یہ سورت بہت زبردست سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، شرح صدر عطا فرمایا، اور آپ کے سینے پر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہم نے کم کر دیا. اور ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. معنی کیا ہے اس چیز کے؟ سبحان اللہ. یہ بات ذرا سمجھ جاؤ، اللہ کے ذکر کے بعد اس کائنات میں کسی کا ذکر ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. پہلا ذکر اللہ کا، دوسرا ذکر نبی کا، اور نبی کے بعد تیسرا ذکر کسی اور کا نہیں ہے، نبی کا. اب آپ دیکھیں، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، نبی کا ذکر ایک مسلمان ایک دن میں کہاں کہاں کرتا ہے؟ سوچو، ہر اذان میں نبی کا نام آتا ہے. کیا نبی کے نام کے بغیر اذان مکمل ہوتی ہے؟ نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ہر اذان کے بعد نبی کو یاد کرتا ہے ہر مسلمان، دعائے وسیلہ پڑھ کر. دعائے وسیلہ پڑھ کر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں. سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتے ہیں. دعائے وسیلہ کیا ہے؟
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दावति अत-ताम्मा वस्सलाति अल-क़ाइमा आति मुहम्मदन अल-वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। आया नहीं नबी का नाम। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिसने हर अज़ा के बाद मुझ पर दुआए वसीला पढ़ा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। ठीक है, दुआए वसीला पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम? अज़ा होते ही दरूद पढ़ते हैं। 5 वक्त दरूद, 5 अजानों में अज़ा खत्म दरूद शुरू। ठीक है, अल्लाह के नबी का जिक्र। उसके बाद हमारी 5 वक्त की फर्ज नमाजें, 17 रकात फर्ज, 12 रकात सुन्नतें और उसके बाद के नवाफिल। ऐसी कोई नमाज नहीं है जिसमें हम नबी पर दरूद न पढ़ते हों। देखिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने नबी के जिक्र को बुलंद वाला कर दिया। कोई मुसलमान की जिंदगी नबी के जिक्र से खाली नहीं है। नमाज हो गई, सलाम फेर दिया, अस्कार मसनूना हमने कर लिया नमाज के बाद, उसके बाद फिर नबी पर दरूद पढ़ दिया हमने हर नमाज के बाद। और फजर की नमाज के बाद नबी पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दिया। मगरिब की नमाज के बाद नबी पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दिया। सोने के लिए बिस्तर पर गए तो फिर उस मौत में जाने से पहले हम अपने नबी पर दरूद पढ़कर चले जाते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बातें हर मुसलमान करता है। और जब भी अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी हम लेते हैं तो फौरन हमारे ज़बान पर क्या आता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मुख्तसर दरूद, दरूद में सबसे मुख्तसर दरूद। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने अपने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी का जिक्र हम कहां पर लेते हैं? जिंदगी के हर मामले में पहले यह सोचते हैं कि हमारे नबी ने क्या कहा, हमारे नबी ने इस मामले में क्या कहा। सुन्नतों का इह्या करते हैं। अल्लाह के नबी का जिक्र हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर किसी मुसलमान की जिंदगी हो सकती? यकीनन जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र न किया होगा वो इंसान मुनाफिक है और वो इंसान कुफर के दायरे में पहुंच जाता है। यह अल्लाह के नबी का जिक्र है। नाते रसूल इसी को कहा जाता है कि नात के माने क्या है? तारीफ बयान करना। अब अल्लाह के नबी की नात की फजीलत क्या होगी कि कुरान में अल्लाह ताला ने नबी के औसाफ और नबी की तारीफ बयान किया। कैसे बड़ी नाते रसूल गई हो सकती है? ये नात बयान करो अल्लाह के नबी की, ये नाते रसूल। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, मुश्किल के बाद आसानी है और आसानी के बाद मुश्किल है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं तो अपने अल्लाह से आप रुजू कर लें। उसके बाद सूरह 3 जिक्र की गई जिसमें एक फल का जिक्र किया गया जिसको हम कहते हैं वत्तीन व ज़ैतून, अंजीर। वत्तीन, अंजीर की कसम, और जैतून की कसम, और तूर सीना की कसम, और इस शहर की कसम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। तक़वीम के माने क्या है? पैदाइश के लिहाज से, बनावट के लिहाज से हमने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है। वो चाहे लंबा हो या वो दरमियानी हो, चाहे वो पस्ताखत हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन वो क्या है? तख्लीक़ इलाही है। मेरे भाई, यहां एक चीज की इस्लाह मैं आपके सामने कर देना मुनासिब समझता हूं। वो इस्लाह यह है, हमें के बहुत से लोग ऐसे हैं जब लड़कियों के रिश्ते तय करते हैं तो लड़की को काली बोलकर रद्द कर देते हैं, पस्ताखत बोलकर रद्द कर देते हैं। इस तरीके से रद्द करना अल्लाह की तख्लीक पर सवालिया निशान उठाना है। नहीं, अल्लाह के नबी की जिंदगी में सारे औसाफ वाली खवातीन थी। किसी को काला, गोरा, पस्ताखत, नाटा हरगिज हरगिज मत कहो। यह कहना अल्लाह की तख्लीक पर सवालिया निशान उठाना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान और अमल सालेह करने वालों का जो है तस्करा फरमाया। उसके बाद सूरह अलक़ का आगाज होता है। सूरह अलक़ कुरान मजीद की नुज़ूल में सबसे पहली यही सूरत है। इसकी 5 आयतें शुरू की जो सबसे पहले गारे हिरा में अल्लाह के नबी पर नाजिल की गई थी। लेकिन ये 5 आयतें वो हैं
جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کے خزانے بیان کر دیے ہیں، اگر انسان غور کرے گا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے۔ آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا عزیز ہے جس نے انسان کو سکھایا قلم سے، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک آیت آج کے ترقی کے لیے کافی ہے۔ کیا آج سے 50 سال پہلے یہ دنیا کمپیوٹر سائنس سے واقف تھی؟ کیا آج سے 25 سال پہلے موبائل ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آئی تھی؟ یا آج سے 100 سال پہلے پیٹرول کی دنیا کو کوئی جانتا تھا؟ کیا آج سے 100 سال پہلے کوئی یہ تصور کرتا تھا کہ انسان ہواؤں کے اندر اڑے گا؟ کیا آج سے پہلے کوئی یہ تصور کرتا تھا کہ دنیا بھر کی قبریں ایک سیکنڈ میں ہمارے پاس پہنچ جائیں گی؟ وہی بات اللہ نے کہا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان کے علم و ادراک میں نہ تھا۔ نہ جانے قیامت تک اللہ تعالیٰ اور انسان کو کیا سکھائے گا، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے، سورہ قدر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعریف بیان فرمایا کہ ہم نے قدر والی رات کو نازل فرمایا، اس کی برکتیں تم نہیں جانتے کہ اس کی عظمتیں کیا ہیں، اور یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر عبادت ہے جس میں جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے مقدرات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کیا کہ لیلۃ القدر میں جاگنا 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جاگنا؟ مسجدوں میں، تلاوت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنا اور جاگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ لیکن میرے بھائی آج ہم راتیں جاگتے ہیں، بغیر روحانیت کے راتیں ہیں کہ ہم چائے نوشی میں مشغول ہیں، بازاروں میں مشغول ہیں، لیکن اس رات کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے ان راتوں کی قدر و قیمت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ کو ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ بینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم بنیادی طور پر دیا وہ یہ ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نمازیں ادا کی جائیں، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی دین ہے قائم رہنے والا۔ دین القیمہ کے معنی کیا ہے؟ یہ دین قائم رہنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے پرانے لوگوں کے اقوال میں تو ایک قول آپ کو یہ آئے گا کہ امیہ بن ابی سلط وغیرہ کے اشعار میں جنہوں نے کہا تھا سارے دین ختم ہو جائیں گے لیکن ایک ہی دین قائم رہے گا، وہ دین اسلام رہے گا، دین حنیف رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین۔ اسی لیے دین کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے نیتوں کو خالص کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت سے پہلے کی خبر دی کہ قرب قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ شاید دوران درس کسی درس میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ زمین کا بوجھ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا بوجھ وہ جو خزانوں کی شکل میں زمین میں ہے، لاوے کی شکل میں، سونا، چاندی، تانبا، پتل، اسٹیل، لوہا، اس کے علاوہ زمین کے اندر پک رہا ہے۔ اس کی تمثیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کوہ آتش فشاں کو دیکھ سکتے ہیں، جاپان وغیرہ کے اندر وہ لاوے پھٹ کر جو ہے پہاڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ زمین کا بوجھ ہے، قیامت سے پہلے یہ زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ دوسرا زمین کا بوجھ کیا ہے؟ زمین میں دفن کیے ہوئے مردے
زمین کا بوجھ ہیں. زمین میں دفن کیے ہوئے مردے قیامت کا سور پھونکا جائے گا, زمین پھٹ جائے گی اور قبروں سے لوگ اس طریقے سے نکلیں گے جیسے پتنگے نکل کر بکھر جاتے ہیں. زمین اپنے بوجھ کو نکال لے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن قبر سے ایک ایک قبر سے 70,000 مردے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالنے والا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا نظام یہ بوجھ کو نکال لے گی. تیسری چیز, زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی زمین پر بوجھ ہے. قیامت کے دن زمین اللہ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دے گی. اللہ اکبر. زمین کے جس خطے پر کائنات میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا لیکن زمین نے محفوظ کر لیا. یہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اس کا تذکرہ یہاں سورہ زلزال میں کیا گیا. اس کے بعد سورہ عادیات اللہ نے بیان کیا. سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے, گھوڑوں کی اور گھوڑوں کے چالوں کی اور گھوڑوں کی اقسام کی. عجیب بات, یہ گھوڑوں کی قسم کھانے کی ضرورت اللہ کو کیوں پڑ گئی؟ انسان کو سوچنا چاہیے. گھوڑا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان اس نیت کے ساتھ گھوڑا پالتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کام آئے گا تو گھوڑا جتنی لیڈ کرتا ہے گندگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر بھی اس پالنے والے کو اجر عطا فرمائے گا. اور یہ چیز سوائے گھوڑے کی فضیلت کے دوسرے جانور کی فضیلت میں نہیں ہے. گھوڑے میں ایک وفاداری ہے, گھوڑے میں اللہ تعالیٰ کے میدان میں کٹنے کا جذبہ گھوڑے میں پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے, ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے گھوڑوں کی قسم ہے. صبح کے وقت مٹی اڑانے والے گھوڑوں کی قسم ہے اور گرد و غبار کو پھیلانے والے گھوڑوں کی قسم ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, دلیری کے ساتھ دشمن کے لشکر میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم ہے. سبحان اللہ. یہ ادا سوائے گھوڑے کے کسی اور جانور میں پائی نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گھوڑوں کی قسم کھائی اور انسان کی فطرت بیان فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اپنی خواہشات میں بڑا گواہ ہے اور وہ اپنی خواہشات کی محبت میں بڑا سخت ہے. مانے کیا ہے؟ گھوڑوں سے گئی گزری فطرت انسان کی ہے. کیوں؟ یہ گھوڑا تو اللہ کی راہ میں کٹنے تیار ہے لیکن یہ انسان اپنی خواہشات کی چکر میں پھنسا ہوا اللہ کی راہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم قبروں سے تم کو نکالیں گے اور تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو باہر نکالیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والوں کے لیے. ہمارے سینوں میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے سینے میں جو بات چھپ کر ہے وہ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سینوں کی باتوں کو بھی باہر نکال دے گا. تمہاری سوچ کیا تھی, تمہاری فکر کیا تھی, تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریہ کا تذکرہ فرمایا. قاریہ یعنی قیامت کے قریب کے منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے کہ ایک بڑی سخت آواز نکلے گی جس کا نام قاریہ رہے گا, جس سے انسان پر ہیبت طاری ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, پھیلے ہوئے پتنگوں کی مانند انسان ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور یہ پہاڑ رنگی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. کہیں کالا پہاڑ اڑ رہا ہے, کہیں نیلا پہاڑ اڑ رہا ہے, کہیں لال پہاڑ اڑ رہا ہے, کہیں سفید پہاڑ اڑ رہا ہے. روئی کو آپ نے دیکھا کہ رنگین روئی کس طریقے سے ہوتی ہے, اور وہ روئی رنگین جیسے ہواؤں میں اڑ جاتی ہے اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی ہواؤں میں اڑ جائیں گے. پھر اللہ نے میزان کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا میزان بھاری ہو جائے گا نیکیوں سے, قیامت کے دن وہ عیش کی زندگی میں رہے گا, اور جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے وہ ہاویہ میں رہے گا. اس کے بعد سورہ تکاثر کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اس میں انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے. کیا کہا؟ الہاکم التکاثر
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाहु अकबर। मालो दौलत की मुकाबला आराई ने तुमको आखिरत से ऐसे गाफिल कर दिया कि तुम कब्र तक पहुंच गए, लेकिन माल की तलब को तुमने, दुनिया की तलब को छोड़ा नहीं। अल्लाहु अकबर। देखिए मुकाबला चल रहा है इंसान के पास, मुकाबला आखिरत का नहीं, दुनिया का। कहां तक? वो कब्र में पहुंच गया। डर नहीं है इंसान को मुझे मरकर अल्लाह के पास जवाब देना है, कब्र में मुझसे सवाल किया जाएगा, नहीं, बल्कि वो ये दुनिया, वो दुनिया, ये ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात, ये फितना, वो फसाद, उसी में क्यों इंसान ये समझ रखा है कि वो मरने वाला नहीं है, इसीलिए ये हरकतें कर रहा है। अगर इंसान मरने वाला रहता तो आखिरत की तरफ रुजू कर लेता। इससे माने क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हदीस में कि इंसान आदम के बेटे की ख्वाहिशात के क्या कहने, कि आदम के बेटे की ख्वाहिशात को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज भर नहीं सकती। एक वादी सोना अल्लाह अता करेगा तो दूसरी वादी के पीछे वो पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में कहा, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में हम तुमसे सवाल करने वाले हैं। कितनी नेमतें हैं इस दिन में, बहुत से वाकयात हैं जिसको हम अर्ज कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी भूखे प्यासे थे, अबू बकर उमर भूखे प्यासे थे। एक जगह गए, सहाबी ने बड़ा उम्दा नफीस खाना खिलाया, अल्लाह के नबी ने यह आयत पढ़ दी, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हजरत अबू बकर झिल्ला कर कहने लगे, इतनी भूख के बाद भी अल्लाह क्या हमसे सवाल करेगा? सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज के बारे में हमसे सवाल करने वाला है। उसके बाद सूरह असर नाजिल हुई। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कहा पूरा कुरान नाजिल ना होता, अगर सिर्फ सूरह असर नाजिल होती तो इंसान के लिए यही काफी हो जाती। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बड़ा खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, उनके लिए किसी किस्म का कोई घाटा नहीं है। मालूम क्या हुआ इसमें? ये चार काम हमारी जिंदगी से वाबस्ता हैं, ये चार काम हमेशा हमको करना है। ईमान, अमल साले, हक बात का ऐलान करना और लोगों को सब्र की तलकीन करना। ये चार काम करने वालों के लिए क़यामत के दिन आसानियां अल्लाह ताला अता करेगा। उसके बाद सूरह हुमज़ा का आगाज होता है। यह हुमज़ा क्या है यह समझने की बात है। हम लोगों में एक बीमारी है, वो बीमारी का नाम है हुमज़ा। कैसे? वो बीमारी इशारों में बात करना, किनायों में बात करना, आंख के इशारे से बात करना, अल्फाज के इशारों से बात करना, इसकी मजम्मत अल्लाह ने यहां किया। जैसे मेरा दुश्मन आया तो मैं कहता हूं आंख के इशारे, वो समझ जाता है इशारा, मेरा आदमी समझ जाता है कि मैंने क्या इशारा किया। उसके बाद आप देखें, मैं बैठा हुआ हूं, अगर कोई मामला करना है तो मैं मेरे करीब के आदमी को उंगली दिखा देता हूं, उसको मालूम रहता है कि इशारा क्या है। आप चल रहे हैं जमीन पर, आपका दुश्मन जा रहा है, आपने उसका एक आड़ा नाम रख दिया और एक आवाज दे दी और आपके साथियों ने उसका काम कर दिया, इशारा है। अल्लाह ने यही कहा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, इशारों में गुफ्तगू करने वालों के लिए खराबी है, आंख का इशारा करने वाले। अल्लाहु अकबर। काफिरों की आदत थी, काफिरों की आदत थी, जब अहले ईमान निकलते और अल्लाह के नबी निकलते तो इशारों में वो लोग अपने दुश्मनों को बाखबर कर देते थे। इशारों में गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, गुफ्तगू के लिए अल्लाह ने जबान दिया, जबान में गुफ्तगू करना चाहिए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उस आदमी की मजम्मत बयान फरमाया जिसने माल को गिन गिन कर रखा था। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसने माल को क्या किया? जमा किया और गिन गिन कर रखा, खाता ही नहीं, बखील। अच्छा भाई एक बात बतलाइए, माल कमाता क्यों है इंसान? खाने के लिए ना, ना माल खूब कमा रहा, ना खाने को खा रहा, ना पहन रहा, ना इजहार कर रहा। अल्लाह अकबर। ऐसे इंसान के लिए भी बड़ी खराबी है। ऐसे लोग जहन्नम की वादी हुतमा में फेंक दिए जाएंगे जिसकी आग सुतूनों के मानिंद निकलने वाली है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फील का तज़किरा फरमाया और अल्लाह के नबी को खिताब करके इस वाक़े की याद दहानी करवाई। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ کر دیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا خالی خطاب نبی سے تھا؟ نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے دلاسا ہے۔ کیا یہ واقعے کو اپنے نظروں میں رکھو کہ اللہ نے اتنے بڑے دشمن ابرہا جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اللہ نے اس کی مٹی پلیت کر دی، تو پھر کیا اللہ تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا گیا اصحاب الفیل کا، جو کعبۃ اللہ کو اڑانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے ابابیل پرندوں سے اس لشکر کو تہس نہس کر کر ختم کر دیا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس میں کے 2 ہاتھی چلانے والے بچ گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کا تذکرہ بیان کیا کہ وہ لوگ کس شکل و صورت کے ہو گئے اور کیسے تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے مارا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ان پر ایسے پتھر اللہ نے بھیجا تھا، سجیل ان کے نام بھی ان پتھروں میں کندہ کرے ہوئے تھے۔ وہ پتھر آ کر رکھتا تو وہ مٹی پلید ہو جاتے تھے، اور ان پر آ کر انہیں کے نشانے پر ڈائریکشن پر آ کر پتھر لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان پرندوں کی شکل و صورت اور حیت تفاسیر میں مختلف انداز کی بیان کی گئی ہے۔ ان کے پنجے شیر کے پنجوں کی طرح تھے، ان کی صورتیں ایک الگ طریقے کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گوریا، لیکن مفسرین نے ان کی حیتیں الگ الگ بیان کی۔ عجیب و غریب قسم کے پرندے تھے یہ ابابیل، جن کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابابیل کے لشکر۔ ابابیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو غوطے مارنے والا جو پرندہ ہوتا ہے، اس چڑیا سے چھوٹا کالا، نہیں وہ نہیں ہوتا، چونکہ حدیث میں تفسیر میں اس کی حیتیں ان کے پنجے، بعد آفتاب وہ کنکر کو اپنے پورے پنجے میں ایسا پکڑ کے لا کے پھینکتے تھے، پورے پنجے کے اندر، یہ پورا پنجہ تھا ان لوگوں کو، اور اس پنجے سے لا کر اسی انسان کے اوپر پھینکتے تھے، اور اگر جسم میں لگ جاتا تو انسان وہیں پر دفن ہو جاتا تھا۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر پر دیا، اور اس زمانے کی سپر پاور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توہ بالا کر کے رکھ دیا۔ پھر اس زمانے میں کیا اللہ نہیں کرے گا؟ دکھایا نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے رشیا کو توڑ کے رکھا، کتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں پہ۔ برٹن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوال دیا، امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے زوال دیا۔ جس نے بھی اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو زوال دیا۔ گویا اس میں مسلمانوں کو دلاسا بھی دیا گیا ہے اور ایک خبر بھی دی گئی، اسی لیے اللہ کے نبی کو یاد کرا ہے اللہ تعالیٰ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا فیل والوں کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم نے کیا حشر کر دیا تھا ان کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کو بیان فرمایا، جس میں قریش کی کچھ عادتوں کو ذکر کیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایک احسان کے طور پر اللہ نے قریش والوں سے کہا، اے قریش والوں، اس وقت کو یاد کرو کہ گرمی کی شدت کو تم برداشت نہیں کر کے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر رکھا تھا، وہاں پر تمہارا سفر کرنا اور وہاں جا کر سردی حاصل کرنا۔ دیکھو، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی مہینہ چل رہا ہے، لیکن 2 ملکوں میں موسم بالکل الگ الگ ہیں۔ آج ہمارے پاس سخت ترین گرمی ہے، لیکن آپ اگر دوسرے ممالک کا جائزہ لیں، وہاں پر سخت ترین سردی چل رہی ہے۔ دیکھیے، وقت ایک ہے، ٹائم ایک ہے، دن ایک ہے، لیکن موسم الگ الگ ہیں۔ یہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک موسم میں آپ دیکھیں، اب ہمارے پاس روزہ کتنے گھنٹے کا ہے بھائی؟ 13.5 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن بعض ممالک آج بھی ہیں جن کے پاس 17 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض ممالک ایسے ہیں جن کے پاس 7 گھنٹے کا ہی روزہ ہے۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ نے دولت دیا تو بیمار روزہ رکھنا چاہتا ہے، پیسہ خرچ کرے، اس ملک میں جا کر 1 مہینہ رہ جائے، فرض بھی پورا ہو گیا، تفریح بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہی بات اللہ نے کہا، موسموں کی تبدیلی۔ قریش والوں یاد رکھو، اللہ نے گرمی کے ساتھ تمہارے
سفر میں ٹھنڈی بھی عطا فرمایا. اب تمہارا فریضہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی تم عبادت کرو جو بھوک میں تم کو کھلاتا ہے اور خوف میں تم کو امن دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مراد خالی قریش ہو گئے؟ خطاب تو قریش سے ہے لیکن حکم پوری دنیا سے ہے، کیونکہ ہر موسم کا فائدہ دنیا والے اٹھاتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ دنیا والے اٹھاتے ہیں تب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ دنیا کا خالص عبادت اللہ کی کریں. کیوں کریں؟ اب دو نقطے یہاں پر. بھوک میں کھلانے والا کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بھوک میں کھلانے والا نہیں ہوتا. خوف میں امن دینے والا کون؟ اللہ. معلوم کیا ہوا؟ چاہے خوف ہو چاہے بھوک ہو، اللہ کی عبادت کرو، خوف بھی دور ہو جائے گا اور فاقہ کشی بھی دور ہو جائے گی. شرط کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے، وہی عبادت جس سے آج ہم غافل ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون کو نازل فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا نہیں جس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا، یتیم کو دھتکار دیا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. گویا خطاب سیدھا سیدھا نمازیوں سے ہے، سیدھا سیدھا مسلمانوں سے ہے. کیا کہا؟ قیامت پر یقین رکھنا، یتیم کو گلے لگانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ نمازیوں کی صفت ہے، یہ نمازیوں کی عادتیں ہیں. فویل للمصلین، ایسے مصلیوں کے لیے خرابی ہے جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معاون سے روکتے ہیں. اب معاون کیا ہے؟ تھوڑی گفتگو معاون پہ ہو. معاون کیا ہے؟ بالاختصار معاون کے معنی ہے وہ سامان زندگی جس کی ہر انسان کو حاجت اور ضرورت ہے. معاون اسی کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر شکر، مسالے جات، تیل اور کچھ ضرورت کی چیزیں. اگر کوئی مانگے تو نہ کہیں. پانی، مثال کے طور پر میرے گھر مہمان آ گئے لیکن ایمرجنسی میرے پاس شکر ختم ہو گئی، بچے نہیں ہیں لانے والے. اگر پڑوس نے کہا کہ تھوڑی شکر دے دو تو آپ یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہے میرے پاس، فوراً دے دینا. کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا استعمال کی چیزوں سے دنیا کو روکنے سے. نہیں، اس سے معلوم کیا ہوا؟ معاشی تہدیدات لگا کر جو لوگ لوگوں کی ضرورتوں پر قدغن لگاتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہیں. نہیں لگانا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں بھی ہوتا ایسے ہی. کیسے؟ کیا ہے؟ بچہ یاد نہیں کر رہا، چلو تاحکم ثانی کھانا بند. بھائی بچے کو ماں باپ نے آپ کے حوالے کیا، آپ اگر کھانا بند کر دیں گے تو بچے کو کھلائے گا کون؟ یہ سزا قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاون سے روک دینا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، حوائج ضروریہ، ضروری چیزیں. کوئی پانی مانگے نہیں بولنا، بہانے نہیں بنانا، بلکہ پانی اگر مانگے تو فوراً پانی دے دینا ہے. پہلے زمانے میں آج تو خیر بہت سی چیزوں کی افراط ہمارے پاس ہیں، لیکن گاؤں خریہ جات میں آج ان چیزوں کی افراط آج بھی جو ہے اس کی قلت محسوس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے اپنے بچپنوں کو یاد کر دیکھیں کہ اگر مہمان آتا تو ہمارے گھر میں ڈھنگ کی پیالیاں تک نہیں ہوتی تھی چائے پلانے، وہ بھی فوراً منگانا پڑتا تھا پڑوس سے. ارے بھائی مہمان آئے آپ کے پیالیاں دو، تو پڑوس کے پیالیوں سے مہمان کو سیراب کرتے تھے. یہی ہے معاون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسا انسان جس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کی ضروریات زندگی کے سامان سے لوگوں کو روک دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آ کر کھانا مانگے، بہت بھوک لگی، اللہ کے نام پہ کھانا دے دو، کھلا دینا کھانا. کیوں؟ آپ کے گھر میں ہے نا، فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں کھانا سڑ رہا ہے، لا کر بیچارے کو دے دو، وہ تو پیٹ بھر لے گا. آپ رکھ کر پھینکیں گے لیکن مسکین کے مانگنے پر نہیں دیں گے، پھر وہ یمنعون الماعون کے اندر آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی نگہبانی فرمائے. اس کے بعد کی صورت ہوئی سورہ کوثر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن
हौज़ कौसर का मालिक बनाएगा और अल्लाह के नबी वहां से नेक लोगों को सैराब करते रहेंगे। इसीलिए एहसान के तौर पर अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए कुर्बानी अता फरमाओ। देखिए यह एक नुक्ता मिलता है, जब अल्लाह ताला किसी भी इंसान को एजाज अता फरमाता है, इज्जत की बुलंदी पर फायज कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो सबसे पहले अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे। यह शुक्रगुजारी का सबसे पहला दर्जा है। मिसाल के तौर पर कैसे, फर्ज कर लें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आदमी को काउंसलर बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, किसी दर्जे पर फायज कर दिया, तो उसके शुक्रगुजारी अदा करना है कि नहीं है? शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। यही कहा, क्यों? अल्लाह ताला ने नबी को हौज़े कौसर का मालिक बनाया। अब जरूरी एजाज है ना पूरे नबियों में। अब अल्लाह ने क्या कहा? अब आप कुर्बानी दो और नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज भी आप अदा करके दुनिया से गए। वो नमाज कभी नहीं छोड़े अल्लाह के नबी। उस हालत में उठने नहीं आता, बैठने नहीं आता, बुखार की शिद्दत, ऐसी हालत में भी अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो कुर्रतु ऐनुन ली फी सलात, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और सूरत बयान की जिसको सूरह काफिरून कहा जाता है। यह काफिरून का खुलासा यह है कि एक मरतबा काफिरों ने अल्लाह के नबी से कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साल आप हमारे रब की इबादत करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करें, तुम्हारे में हम में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, ना हम तुमको सताएंगे ना तुम हमारे नाम पे आओ। तो अल्लाह ताला ने नबी से कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ना तुम मेरी मानने वाले हो ना मैं तुम्हारे मानने वाला हूं, लिहाजा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये कब होगा? आदमी पर मेहनत करने के बाद यह हुज्जत कायम की जाएगी, बगैर मेहनत के नहीं। देख लिए आदमी सुधरने वाला नहीं है, भाई तेरा रास्ता तेरे साथ, मेरा रास्ता मेरे साथ। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह नसर को बयान फरमाया। यह मदनी सूरत है जिसमें 3 आयतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई थी। खुशखबरी किस चीज की? फतेह अजीम की, फतेह मक्का की। क्या है नबी, आप सब्र करो, एक वक्त ऐसे आएगा कि हम आपको बड़ी फतह अता फरमाएंगे और ये वो ऐसा वक्त होगा कि लोग बगैर बुलाए के इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। वराईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम देखोगे कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का फतह हुआ बगैर खून खराबे के और सारे का सारा अरब इस्लाम में दाखिल हो गया, सारे कबाइल इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इसीलिए कहा अल्लाह तबारक व तआला ने जब फतह दिया तो आपकी जिम्मेदारी यह है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तारीफ बयान करो और उससे इस्तिगफार तलब करो, वही तौबा कबूल करने वाला है। माने क्या है? मुसलमान को अल्लाह ताला जब भी कोई फतह अता फरमाया तो मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले वो अल्लाह की शुक्रगुजारी बजा लाए, अल्लाह की तारीफ करता हुआ। जश्न ना मनाए। आज हमारे पास पूरे मुसलमान उल्टे हैं। अल्लाह थोड़ी कामयाबी दे दिया तो क्या करते हैं? नाच गाने पटाखे, क्या क्या नहीं करते बोलिए आप? यह नहीं होता। आज तक आप किसी मुसलमान सरबराह के बारे में यह सुने कि वो कामयाब हो गए और सीधा मस्जिद को आए और 2 रकात नमाज अदा किया? नहीं, सीधा इलेक्ट्रोल ऑफिस से निकलेंगे सर्टिफिकेट लेकर, धूम धड़ाका, मरफे बाजे ताशे, रोड जाम, सब। ये अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं होती। अल्लाह इज्जत देने के बाद अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा करना है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह लहब बयान फरमाया। यह सूरत अबू लहब के बारे में नाजिल हुई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता था और तकलीफ देने में उसकी बीवी भी उसके साथ शामिल थी। लेकिन हुआ ये कि अबू लहब को जब अल्लाह ने मौत अता फरमाया और उसकी बीवी को खुद उसके ही जाल में फंसा कर अल्लाह ने मार दिया, तो क्या हुआ मालूम? अबू लहब की लाश को हाथ लगाने वाला कोई भी ना था। हालांकि कौम का सरदार था, लेकिन लाश सड़ गई थी उसकी, कोई बदबू हो गई थी,
کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا، لہذا اس کی لاش کو ڈھکیل کر کھڈے میں ڈال دیا گیا تھا. اللہ رحم کرے. وہی اللہ تعالیٰ اس کی وعید یہاں پر بیان کیا. کیوں؟ جب اللہ کے نبی نے دعوت توحید پیش کیا تو یہی ابو جہل نے اللہ کے نبی کو گالی دیا تھا. سب سے پہلی گالی اللہ کے نبی کو جس نے دیا تھا وہ نبی کا چچا ابو لہب تھا. کیا کہا؟ تبنک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، کیا تو نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جمع کیا، اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. یہ جملے پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دیا. کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں بلکہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ نے داستان عبرت بنا دیا اس کو. اس کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ انسان جو اللہ کے نبی کی توہین کرے گا اللہ اس کو داستان عبرت بنائے گا پوری کائنات کے لیے، جیسے ابو لہب کو اللہ نے بنا دیا تھا. اس کے بعد سورہ احد نازل ہوئی جس کو ہم سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. اخلاص مکمل توحید والی صورت، اللہ کی یکتائی والی صورت، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات کو واضح کرنے والی صورت. قل هو اللہ احد، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے. بے نیاز اسی انسان کو کہا جاتا ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، نہ بھوک کی، نہ مال کی، نہ پیاس کی، نہ ضروریات زندگی کی. بے نیاز کون سی ذات ہے؟ ہم سارے کے سارے نیاز مند ہیں اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مالدار لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کو توحید نہیں معلوم اسی لیے، نہیں میں یہ سب دنیا سے بے نیاز ہوں. نہیں، آپ حاجت مند ہیں، کم سے کم اتنے حاجت مند تو آپ ضرور ہیں کہ مرنے کے بعد 4 کندھوں کے بغیر آپ قبرستان تک پہنچنے والے نہیں ہوتے. تو ہم نے کہا ہر انسان حاجت مند ہے، اور حاجت مند سے حاجت سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. توحید والی صورت ہے. اس صورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. لم یلد ولم یولد. لم یلد معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بڑے غلط انداز میں بھی کیا. اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، غلط ترجمہ ہے. جی بالکل، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. نہیں، یہ پوری کائنات تو اللہ کی پیدا کردہ ہے نا، زمین آسمان یہ پوری چیزیں. ولدا یلیدو کہتے ہیں جنہ. جنہ نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. مانے کیا ہے؟ نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے کہ اولاد جن سکے، نہ اللہ کے کوئی والدین ہیں جس نے اللہ کو جنا ہے. یہ مانے ہے ولدا یلیدو. اسی لیے پوچھتے پیدا ہونے والے کو کیا کہا جاتا؟ مولود. اسی لیے تاریخ پیدائش کو کیا کہا جاتا؟ تاریخ ولادت. کیوں؟ ہم ماں باپ کے ذریعے سے جنے گئے ہیں، یہ مانے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو کن فیکون سے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ پھر یہ معنی غلط ہو جائے گا. وہ اللہ کسی کو جنتا نہیں ہے اور نہ وہ اللہ جنا گیا ہے. یہ 2 لفظ کہہ کر اللہ نے پوروں کو توحید سمجھا دیا. غیر مسلموں کے سامنے اگر یہ 2 باتیں سمجھا دی جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کو اللہ کیا ہے. کیونکہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ سارے کے سارے جنے گئے ہیں. ان کے ماں باپ تھے اور ان کے ماں باپ کے بھی ماں باپ تھے، خاندان اور قبیلہ تھا. پھر انہوں معبود کیسے ہوئے؟ معبود تو وہ ہے جس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ اپنی خدائی میں مطلق طور پر یکتا ہے. اس کے بعد دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتوں کا خلاصہ ایک ساتھ میں رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قبیلے کی عورت نے سحر کر دیا تھا آپ کے بالوں پر، اور اس کو لے جا کر ایک مقام پر کنویں میں ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی
अल्लाह के नबी को खबर किया, वो निकाल कर लाया गया, तब अल्लाह ने दोनों सूरतों को नाजिल कर दिया, सूरह फलक और सूरह नास। इंसान के किसी भी किस्म का सहर हो, इंसान को किसी भी किस्म का जिन्नात का असर हो, ये दोनों सूरतें उसके लिए काफी हैं, ये दोनों सूरतें उसके लिए काफी हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक किसको कहते हैं मालूम? एक घट चीज है, उसको फाड़ कर उसमें से नई चीज निकालना, फलक। रात है, रात को फाड़ कर अल्लाह तबारक व तआला दिन को निकालता है, इसीलिए उसको अल्लाह को क्या फालिकुल इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला करार दिया। यही है फलक। आप एक सख्त दाना जमीन में डाले और अल्लाह फाड़ कर उसमें से एक कोंपली निकाल कर एक पौधा निकाल दिया, यह अल्लाह की कुदरत में। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाहु अकबर, मैं पनाह में आता हूं सुबह के फाड़ने वाले परवरदिगार की। मिन शर्रि मा खलक, मखलूक के हर किस्म के शर से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात की तारीकी की शरारत से मैं तेरी पनाह में आ जाता हूं। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, घीटियां मारकर फूंकने वालियों के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। जादू का एक तरीका है कि वो जादूगर अपने तरीके से गैरुल्लाह की कुछ फूंक मारता है और उसको घीटियां डालकर सामने वाले पर सहर करता है और जादू करता है, और औरतें भी करती हैं, मर्दें भी करते हैं। शायद उस औरत ने जादू किया था, इसीलिए कहा वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हर हसद करने वाले के हसद से भी अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। ठीक है। उसके बाद सूरह नास, इसमें कहा गया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूं लोगों के परवरदिगार की। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अल्लाह पूरे इंसानों का रब है, इसीलिए कहा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये नहीं कहा कुल अऊज़ु बिरब्बिल मुस्लिमीन। तो पूरे इंसानों का रब है, मलिकिन नास लोगों का बादशाह है, इलाहिन नास लोगों का माबूद, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के वसवसों से मैं तेरी पनाह में आता हूं। जिन्नात की एक किस्म है जिसको कहा गया खन्नास, जो लोगों के दिलों में गलत वसवसे डालते हैं, शुकूक और शुबात और दुश्मनियां पैदा करते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये खन्नास जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर माशाअल्लाह पारे हम मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमने जो जो बातें आपके सामने कही हैं, अल्लाह ताला उन बातों पर हुस्न अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। यहाँ पर हम दुआ पढ़ लें, और ये दुआ वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाहुम्मा जलिल कुरआन रबिया कुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़ियाअ लना व हुज्जतन लना व ला हुज्जतन अलैना। अल्लाहुम्मा जलिल कुरआन रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़िहाब हम्मी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन।